غوث اعظم پیرانے پیر ولیوں کے تاجدار ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا، ولایت اللہ تعالی متعدد طریقوں سے عطا فرماتا ہے۔ چند طریقے میں بیان کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت کریں۔ متعدد طریقوں سے اللہ تعالی بندوں کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، ولی یا تو ماں کے شکم میں بندہ ولی بن جائے اللہ کے فضل و کرم سے، یا ماں کے شکم سے پیدا ہو زمین پر آئے اور اللہ کی عبادت و ریاضت کرے ولی ہو جائے۔ عزیزان ملت، اور ایک ولایت یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کی خدمت میں پہنچے اور خدمت کرتے کرتے ولی اللہ کو راضی کر لے تو اللہ راضی ہو جائے، ولایت عطا فرما دے۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، عزیزان ملت، جن کا آپ دن منا رہے ہیں وہ پیرانے پیر کیسے ولی ہیں؟ دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کیا اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرمائی یا کسی کی خدمت کے ذریعے آپ کو ولایت ملی؟ توجہ چاہوں گا، نہ آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد ولی نہیں بنایا، اور نہ تو ان کی خدمت کی بنیاد پر ولی بنایا، بلکہ پیرانے پیر کی شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ماں کے شکم میں ولایت عطا فرما دیا۔ ولیوں کے تاجدار ہیں، ماں کے شکم میں اللہ نے ولی بنا دیا ہے۔ عزیزان ملت، کہنے والے نے کہا جو ولی قبل تھے بات ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ ماں کے شکم میں ہے، اللہ نے اپنے کرم سے آقا غوث اعظم کو ماں کے شکم ہی میں ولایت عطا فرما دیا۔ یا تو ماں کے شکم میں اللہ اپنے کرم سے ولی بنا دے، ہے نا؟ جیسا کہ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے ماں کے شکم ہی میں ولی بنا دیا، اور ماں کے شکم ہی سے کرامتیں ظاہر ہونے لگی، اور ایسے ولی کہ کوئی آواز دے تو غوث اعظم ماں کے شکم میں سنائے، جانے والا نکل جائے غوث اعظم ماں کے شکم سے اس کو پہچان لے۔ ایسے ولی غوث اعظم، ایک تو یہ ہو گیا کہ ماں کے شکم میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ولی بنا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں پیدا ہو بندہ دنیا کی رنگینیوں کو ترک کر دے۔ آج حالات یہ ہے، وہ دور اور تھا، دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرتے تھے، دنیا بھلا دیتے تھے، دولت مٹا دیتے تھے، غربا کی امداد کرتے، مساکینوں کی مدد کرتے، اللہ کی رضا حاصل کرتے تو اللہ انہیں ولایت عطا فرما دیتا۔ جیسے کہ سرکار غریب نواز ہیں، آپ ماں کے شکم سے ولی نہیں ہیں، بلکہ آپ پیدا ہوتے ہیں ایک عام انسان کی طرح، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی لذتوں کو دیکھا، لیکن ترک کر دیا دنیا کی لذتوں کو۔ والد گرامی سے حصے میں جو پنچکی ملی، ایک انگوروں کا ایک انگور کا باغ ملا، عزیزان ملت، دنیا اس قدر بھولایا کہ پنچکی بھی بیچ دیا، انگوروں کا باغ بھی بیچ دیا، بیچنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کی رضا اس طرح حاصل کیے کہ خراسان کی پہاڑیوں میں پہنچ گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت خدا کرنے کے لیے تنہائی اختیار کر لیا، گوشہ نشری ہو گئے۔ سرکار غریب نواز اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ وہ دور ہے غوث اعظم سرکار کی، سرکار کا غوث اعظم سرکار ہے، بغداد کی سرزمین
سرزمی ہے. آپ ایک تقریر فرماتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, دوران تقریر آپ کا اعلان ہوتا ہے, قدمی ھذا علی رقبتی کلی ولی اللہ, یعنی میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. یہ کس نے فرمایا؟ غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. علماء موجود ہے, تاریخ شاہد ہے کہ اس محفل میں تمام اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے, سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. اور سنو, غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ آج میلاد شریف کی محفل ہو, آج جلسہ ہو, آج غوث اعظم کی شان بیان کی جائے, علماء بیان کریں. ان کے لیے مائک ہونا چاہیے, ہرن سے کام نہیں چلتا ہے, ساؤنڈ ہونا چاہیے. عزیزان ملت, لیکن والے غوث اعظم سرکار, اللہ نے آپ کو کس قدر مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. بغیر مائک کے تقریر فرماتے ہیں, بغیر مائک کے خطبہ دیتے ہیں. عزیزان ملت, جس طرح پہلی صف میں بیٹھنے والے لوگ غوث اعظم کی آواز سنتے ہیں, اسی طرح آخر سب بیٹھنے والے لوگ بھی غوث اعظم کی آواز سنتے ہیں. نہ کسی مائک کی ضرورت ہوتی ہے, نہ مائک آپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے, نہ ساؤنڈ اور ہارن کی ضرورت ہوتی ہے. غوث اعظم کی آواز جس تک پہنچ جاتی ہے, گردنیں جھکا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ نے ارشاد فرمایا میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر. بے شک, سبحان اللہ. بہت سے اللہ کے ولی موجود ہیں, سب نے اپنی گردنیں نیچی کر لی, اقرار کیا, مان لیا, اے غوث اعظم آپ سچ فرما رہے ہیں, بے شک آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے, آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر ہے. لیکن اس وقت سرکار غریب نواز ہیں, خراسان کی پہاڑیوں میں موجود ہیں, اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں, رب کی رضا حاصل کر رہے ہیں. عزیزان ملت, یہ آواز بغداد کی سرزمین سے اٹھتی ہے اور بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے جب خراسان کی ان پہاڑیوں تک پہنچی جہاں غریب نواز سرکار تھے, آپ کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی تو غریب نواز سرکار نے صرف گردن نہیں جھکائی بلکہ عرض کیا, اے غوث اعظم لا بلعینی وراسی, اے غوث اعظم آپ کا قدم مبارک وہ قدم ہے جو میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے. اسی تاریخ کو جب امام مدرسہ خان پڑھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں, واہ کیا مرتبہ, اے غوث, اے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور مجدد ابن مجدد فرماتے ہیں, یہ دل یہ جگر ہے, سبحان اللہ. یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. عزیزان ملت, میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی متعدد طریقوں سے ولایت عطا فرماتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کسی ولی اللہ کی خدمت میں پہنچے, سبحان, کسی ولی اللہ کی خدمت میں پہنچے. جیسے مثال کے طور پہ مفتی نانپارہ, آپ نے علامہ محدث بجنوری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور مفتی عاصم ہند کی بارگاہ میں پہنچے, خدمت کرتے رہے, بزرگوں کا فیض ملا تو انہیں ولایت عطا کر دی گئی.
نظر کرم اٹھا دیا. اسی طرح ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو بزرگوں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے ولی بنا دیا ہے. تو عزیزان ملت یہ متعدد طریقے ہیں ولایت کے. اللہ تعالی متعدد طریقوں سے ولی بناتا ہے. اب سرکار غوث اعظم پیران پیر ہے. سبحان اللہ. آپ ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے تاجدار ہیں اور صرف اپنے زمانے کے ولیوں کے نہیں ہیں بلکہ آپ سے قبل جو ولی ہوئے ہیں, آپ کے دور میں جو ولی تھے اور قیامت تک جو ولی ہوتے رہیں گے, سب کے تاجدار ہیں سرکار.